الحمد للہ الذی اکبر والصلاة والسلام علی سید البشر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اور میں تو ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں تو ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے آقا قطرے کو دریا کرنا. اور تو اٹھاتا نہیں ہے اپنے در سے کسی کو، کہ تیری شایان شان نہیں ہے ایسا کرنا، کہ تیری شایان شان نہیں ہے ایسا کرنا. اور یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا ہی کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی تن تنہا شفاعت کرنا، ساری امت کی تن تنہا شفاعت کرنا. اور مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھی گئی، مجھ پہ بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑھی گئی. کہنے والے کہتے ہیں اسے خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے ایک بار پھر ہمیں اپنے ذکر کے لیے، اپنے فکر کے لیے، اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اس محفل میں درس میں لا کر بٹھایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک سعادت کی کیفیت بن جاتی ہے کہ میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جو بیان کر رہا ہو تو اس کے سامنے اس کے والد محترم بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے سامنے ان کے بہنوئی، ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کا چھوٹا بھانجا بھی موجود ہوتا ہے جو بڑی محبت اور اہتمام سے تیاری کر کے آتا ہے کہ آج ماموں کا درس ہے. یہ مقدر کی بات ہے. اور پچھلے کئی دروس سے میں نے درس کے بعد بھی دوست احباب سے ڈسکس کیا نعمت کے طور پہ اور موٹیویشن کے لیے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. پھر میں نے سوچا تھا کہ میں درس کے ابتدا میں بھی بتاؤں گا، میں بھول گیا تھا، لیکن آج میں پھر بتا دیتا ہوں اور آپ کے جذبوں کی تازگی کے لیے بتا رہا ہوں. ابھی آپ کے درس کے درمیان میرے والد محترم بھی موجود ہیں، اور دوپہر سے گلشن حضرت جاتے ہیں اپنے مرشد کی محفل اٹینڈ کرنے. تو ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سب کی توجہ ہے میری جانب، میری توجہ آپ سب کی جانب، اور مجھے باہر کا منظر بھی نظر آ رہا ہے کہ کون اس محفل میں درس میں آ رہا ہے اور کون میرے گھر کی جانب اندر کو جا رہا ہے. تو پچھلے کئی دروس سے ایک معمول میں نوٹ کر رہا تھا، اگرچہ میرے والد محترم ہیں لیکن ہے تو اس درس میں شرکت کرنے والے نا، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جملہ ادا کر رہا ہوں. تو میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ دوپہر کے وقت میں ایک بزرگ آدمی نکل رہا ہے دھوپ میں، مرشد کے دربار میں حاضری دیتا ہے، محفل اٹینڈ کرتا ہے. اور یہ اگرچہ میرے والد محترم ہیں لیکن یہ عاشق، یہ دیوانہ رات میں عشاء کے وقت میں یا گھر میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے گھر کے دروازے میں بعد میں جاتا ہے، درس میں آ کے پہلے بیٹھ جاتا ہے. یہ بزرگی میں اتنا جذبہ جس بندے کے اندر ہو تو پھر ہم جوانی میں پیچھے کیوں رہ جائیں. اور پھر یہاں پہ اٹینڈ کر کے پورا درس سن کے پورا ذکر اذکار دعا، پھر جا کے وہ فریش ہوتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو بھائی یہ تو آپ کے گھر کی دال ہے، آپ کے گھر کی مرغی ہے، جسے کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. تو آپ تو بعد میں بھی سن سکتے ہیں، آپ تو نیٹ پہ بھی سن سکتے ہیں درس، لیکن جن کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ یہ جو محفل فی الوقت جو سجی ہوتی ہیں ان کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہیں. اب ان کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کیفیت اور سما بنا ہوا تو پھر پوچھیں کیا برکتیں ہوتی ہیں جو ہمارے عامر بھائی نے بنا دیا تھا، اور اللہ نے جو انہیں درد دیا ہے، جو آواز میں سوز دیا ہے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے کہ یہ رنگ بھر دیتے ہیں ہمارے درس میں آ کے، اور اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائے جس اخلاص کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں. تو یہ برکت کی باتیں ہیں، جذبوں کی باتیں ہیں کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں.
جب بندہ بزرگی میں بھی اتنے جذبے کے ساتھ شرکت کر سکتا ہے، دوپہر کا نکلا بنا گھر گئے، بنا کھائے پیے، بنا کچھ کیے، یہاں آ کر واپس درس میں بیٹھ جائے، وہ کہے بھائی دل میں آئے کہ یار ابھی تو میں درس سے شرکت ہی تو کر کے آ رہا ہوں، مرشد کے دربار سے تو آ رہا ہوں، ذکر کی محفل سے تو آ رہا ہوں، جا کے آرام کر لوں؟ نہیں، یہاں بھی ذکر کی محفل اٹینڈ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے نیکی کی اہمیت کا پتہ ہونا وہ کہے یار ایک نیکی کا بھی موقع ضائع نہ ہو جائے، کیا پتہ آخرت میں یہی کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کیا ہی کمال ارشاد فرمایا، میری اور آپ کی زندگی جس ٹینشن میں، جس پریشانی میں، جس پشیمانی میں، جس ندامت میں گھری ہوئی ہے، ہم جس پریشانیوں میں رہتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ شاید ہم نے اپنے مقصد زندگی کو کھو دیا۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ہوا دیتا ہے، جب تک یہ ہوا دیتا ہے تو یہ ہمارے سر پہ ہے، لیکن جب یہ اپنا مقصد کھو دے، ہوا دینا کھو دے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے ریپیئر کروائیں گے، پھر بھی سیٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ چینج کریں گے، پھر اس کا مقام کوڑا بن جاتا ہے۔ یہ پنکھا اگر مقصد کھو دے، معمولی سی چیز، تو یہ ہمارے کام کی نہیں ہے، ہم اسے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتے، پھر ہم اسے کہتے ہیں یار اسٹور روم میں ڈالو، پھر یہ ویسٹیج ہے، پھر یہ کوڑا اور جگہ گھیرنے والی جگہ ہے۔ یہ ایک چیز اپنا مقصد کھو دے تو اس کی آپ کی زندگی میں جگہ نہیں ہے، اور میں اور آپ اپنا مقصد کھو دیں تو پھر ہمارا کیا مقام رہے؟ اللہ نے مقام بیان کیا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو میرا خلیفہ ہے، تو تیرا کچھ مقصد بھی ہے۔ دیکھیں یہ موبائل فون ہے نا، ہم سب کے پاس ہے۔ موبائل فون کا بیسک مقصد کیا تھا؟ بہت آسان اور آپ سب کے ذہنوں کی سطح کے مطابق مثال دے رہا ہوں، آپ کو فوراً سمجھ میں آئے۔ موبائل فون کا مقصد کیا تھا؟ موبائل فون کا مقصد تھا رابطہ ہونا، ایک سے دوسرے شخص کا آپس میں رابطہ ہونے کا طریقہ کال تھی، ایسا ہی تھا، میسیجز بھی ہیں لیکن اصل مقصد کال ہے۔ کال پہ جیسے ہی آپ کو نیڈ ہو، ضرورت ہو، آپ کال کریں اور آپ کی بات ہو جائے، آپ کا رابطہ ہو گیا۔ یہ موبائل بنانے کا اصل مقصد تھا۔ اب موبائل میں واٹس ایپ بھی آیا، فیس بک بھی آئی، یوٹیوب بھی آیا، سوشل سائٹس آ گئے، گیمنگ بھی آ گئی، بہت کچھ آ گیا۔ اب آپ موبائل میں گیم کھیل رہے ہوں یا ویڈیو دیکھ رہے ہوں یا کچھ بھی، آپ کسی بھی سائٹ پہ موبائل میں ہوں، لیکن اگر آپ کے موبائل پہ کوئی کال کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں موبائل بالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً کال شو کراتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کال آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ موبائل ہے، موبائل بھی اپنی اور فیچرز، اپنے آپشنز لانے کے باوجود، بہت کچھ آپ کو دینے کے باوجود، اپنے اصل مقصد کو نہیں بھولا کہ اگر کال آتی ہے سب پیچھے رہ جاتا ہے، وہ فوراً آپ کو کال شو کرا دیتا ہے کہ میرا اصل مقصد کال ہی تو تھا۔ یہ ایک موبائل ہے جو اپڈیٹ اور اپ گریڈ ہونے کے باوجود کیا صورتحال ہے؟ اپنا مقصد نہیں بھولا ہے، اپنا مقصد کھویا نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی موبائل میں کسی بھی اپلیکیشن پہ ہوں یا کچھ بھی یوز کر رہے ہوں، لیکن کال آئے تو سب سے پہلے کال شو کراتا ہے کہ آپ کال اٹھائیے، یہی تو مقصد تھا میرے بننے کا، موبائل بھی آپ کو بتا رہا ہے۔ تو کبھی میں اور آپ بھی سوچیں ہم کیوں بنے؟ اے رب، تو رب فرماتے پھر قرآن کھولو پڑھو، تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ نے تمہیں بنایا کیوں ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا تمہاری صرف زندگی نہیں، تمہاری موت بھی با مقصد ہے۔ تم کوئی جانور نہیں یوں ہی مر جاؤ گے، نہیں، تمہاری زندگی بھی با مقصد ہے، تمہاری موت بھی با مقصد ہے۔ اے رب مقصد کیا ہے؟ کہا قرآن نے واضح بتا دیا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جس نے تمہاری زندگی کو بھی بنایا ہے، تمہاری موت کو بھی بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ فرمایا ایکم احسن عملا، رب دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ یہ ہے مقصد میری اور آپ کی زندگی کا۔ کھانا پینا مقصد نہیں، کاروباری زندگی گزار لینا مقصد نہیں، شادی کر کے بیوی بچے پال لینا مقصد نہیں۔ اے رب مقصد کیا ہے؟ کہا اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے، یہ رب دیکھنا چاہتا ہے۔ اے رب تو تو علیم ہے، تو سب جانتا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے۔ کہا ہاں، اس کا بھی جواب ہے، یہ تمہاری ہی تعلیم کے لیے ہم نے زندگی اور موت بنائی۔ کل کو آخرت میں کھڑے ہونے کے بعد کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے مجھے تو زندگی ملی نہیں، اگر زندگی ملتی تو میں نیک بن کے دکھاتا۔ حجت تمام کر دی، کا زندگی بھی دے رہے ہیں اور موت بھی دے رہے ہیں، سانسیں بھی دے رہے ہیں اور فاصلے بھی دے رہے ہیں، اور تمہیں مہلت بھی دے رہے ہیں۔ جب تک تمہارے بدن میں تمہاری سانسیں، تمہاری جوانی، تمہاری زندگی چل رہی ہے، تم اچھے اعمال کر کے اپنی زندگی کا مقصد پالو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے، یہ رب نے دیکھنا ہے آخرت میں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ نے حجت تمام کر دی، اس کے بعد اب کوئی جواب نہیں بچے گا آخرت میں کہ اے رب تو مجھے زندگی دیتا تو صحیح، تو مجھے سانسیں دیتا تو صحیح، میں اچھے اعمال کرتا۔ دی تھی تمہیں زندگی، دی تھی تمہیں جوانی، دیے تھے تمہیں موقع، کیا کیا تم نے؟
مولانا رومی نے بڑی کمال بات لکھی. جو عالم بھی ہو اور پلس صوفی بھی ہو, اس کی زبان سے, اس کی سوچ سے, اس کے دل سے جو باتیں نکلتی ہیں نا, پھر اس میں کچھ اللہ تاثیر ہی الگ رکھ دیتا ہے. مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سردی, ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور سردیوں کی سخت راتیں تھیں. اس نے دیکھا سردیوں کی سخت راتوں میں نیند کیسی آتی ہے. ابھی بارش ہوئی تھی نا, ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں, موسم میں تبدیلی آ گئی, اب نیند پرسکون آئے گی. ہوتا کیا ہے کہ سردیوں میں بستر گرم ہوتا ہے تو نیند بڑی اچھی آتی ہے, پھر بلینکٹ سے نکلنے کا دل نہیں کرتا. کہا سردیوں کی راتیں. اس کی آنکھ کھلی, ایک شخص تھا, اس کی آنکھ کھلی. اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں چور داخل ہے اور سامان اٹھا رہا ہے. دل میں آیا کہ فوراً پکڑوں. کہتے ہیں مولانا رومی لکھتے ہیں لیکن اس نے پتہ کیا کیا, اس نے کہا یار نہیں, ابھی اسے سب سمیٹنے دو پھر پکڑوں گا. یہ سوچ رہا تھا کہ بستر گرم تھا اور سردی کی راتیں تھیں. اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی. جب دوبارہ آنکھ لگی تو ایسی گہری نیند سویا, جب اٹھا تو سب صفایا ہو گیا, چور سب لے کر چلا گیا. اب کوئی بات بے مقصد عالم اور اللہ کا ولی نہیں کرتا. یہ بات کرنے کے بعد مولانا رومی لکھتے ہیں یہی مثال ایک اللہ کے بندہ مومن کی ہے. اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے دل پہ دستک ہوتی ہے کہ یار تم غلط چل رہے ہو, راہ ہدایت پہ آ جاؤ. اور وہ بالکل اسی طرح سردی کی راتوں میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ یار ابھی تو جوانی پڑی ہے, ابھی تو زندگی پڑی ہے, داڑھی بھی رکھ لوں گا, عمرہ بھی کر لوں گا, شادی ہو جائے پھر سب کچھ کر لوں گا. کہا یہ جو دل پہ دستک ہوئی, یہ دستک اللہ کی طرف سے فرشتہ دیتا ہے کہ بندے تیرا مقصد حیات یاد کر, تو کہاں پھر رہا ہے. اور فوراً اس کے ضمیر اسے جگاتا ہے کہ یار غلط چل رہے ہو. جیسی یہ آواز آتی ہے نا, مولانا رومی کہتے ہیں یہی وقت ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ گے. اس آواز کو ایسا نہ لینا جیسے اس نے لیا, کہا بھی تو چور صحیح ہے اور چرا لے, پھر اینڈ ٹائم پہ پکڑوں گا. انسان سوچے میری جوانی بھی ہے, میری زندگی بھی ہے, میری سانسیں بھی ہیں, میرے مقصد بھی ہے, میرے پاس ابھی بہت کچھ ہے, میرے ٹارگٹ بھی ہیں, میری مستقبل کی ایک پلاننگ بھی ہے. سارا اس کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے ذہن میں, اور پتہ چلا موت کا فرشتہ آ گیا, سب کچھ ختم. پھر اسی کی طرح آنکھ کھلے گی تو پتہ چلا صفایا ہو گیا. ایمان کا جو چور ہے, دشمن شیطان, وہ سب اندر سے خالی کر کے لے گیا. وہ سب کچھ کروا لیا شیطان نے جو نہیں کرنا چاہیے تھا, صرف یہ سوچ کے یار ابھی جوانی تو ہے, ابھی زندگی تو ہے, ایک بار ہی صحیح. تو میں اور آپ اپنے دل کے اوپر اس دستک کو یقیناً محسوس کرتے ہوں گے, اور اگر جب کبھی بھی محسوس ہو, اس کا مطلب اللہ کی طرف سے فرشتے کا اشارہ ہے کہ اے بندے لوٹ آ اپنے رب کی طرف, تیرا مقصد کچھ اور ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھیں نیکی اور بدی کیا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ اچھے اعمال کرنا. کیا مقصد ہوا؟ نیکی کرنا. بتاؤ نیکی کرو گے تو پتہ تو ہو نیکی کیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں نیکی وہ ہے کہ جس پہ ثواب ملتا ہے. کب بدی برائی کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جس پہ عذاب ملتا ہے. اب اگر آپ سب کے دماغ حاضر ہو نا, ایک عاشقانہ نقطہ سمجھاتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ مکروہ وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہے. مکروہ وقت, 3 مکروہ وقت جو ہوتے ہیں, کا مکروہ وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول پہ اپنی نماز قربان اور قضا کر دینا ثواب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عصر کا وقت نماز قربان کی, وہ تو قربان کر چکے, وہ تو حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹا لیا, ورنہ تو انہوں نے قربان کر دی تھی حضور پہ. تو یار نماز پڑھنا ثواب, اے رب نماز پڑھنا ہی تو ثواب ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, مکروہ وقت کو کیا دیکھنا ہے. تم نماز پڑھ رہے ہو, عبادت ضرور ہے, ثواب ضرور ہے, نیکی ضرور ہے, لیکن تم مکروہ وقت میں پڑھو گے وہی عبادت گناہ بن گئی. اور اسی طرح وہی عبادت اگر تم قضا کرو گے تمہیں عذاب ملے گا, لیکن وہی عبادت اگر تم اپنے محبوب پہ قضا کرو گے تو ثواب ملے گا. اے رب یہ کیسے پیمانے ہیں؟ کہا صرف ایک جملہ ذہن میں رکھ لینا, تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. عبادت کیا ہے؟ کہا عبادت وہ ہے جو محبوب چاہتا ہے, جس انداز میں چاہتا ہے, جس وقت میں چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے. محبوب جیسے جس وقت میں جیسے عبادت چاہتا ہے, بندہ اسی وقت میں ویسے کر کے دکھائے, وہی تو عبادت ہے. عبادت وہ ہے جو رب چاہے, عبادت وہ نہیں ہے جو میں چاہوں. میں تو چاہوں مکروہ وقت میں نماز پڑھ لوں, رب نے کہا نہیں, رب کی چاہت مکروہ وقت میں نہیں ہے, اپنے وقت میں ہے. تو عبادت وہ ہے جو رب چاہے گا.
وہاں پہ اے رب نماز کیوں قضا کروں, محبوب کے آرام میں خلل پیدا نہ کر دوں, لیکن وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہ اپنے محبوب کے اوپر نماز کیوں نہ قربان کروں, انہی کے صدقے تو نماز کا حکم ملا ہے. تو رب کیا چاہتا ہے, محبوب کیا چاہتے ہیں, تو محبوب جو چاہے وہ عبادت ہے, جب چاہے وہ عبادت ہے, اور جیسے چاہیں وہ عبادت ہے. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بلا تمثیل سمجھانے کے لیے, حضور علیہ السلام کی بدن سجی ہوئے صحابہ کرام کا رش ہے. حضرت وابصہ صحابی رسول پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. صحابہ نے روکنے لگے نا, کہا آگے کیوں جاتے ہو, کہا ہٹ جاؤ, آج بڑی اہم بات پوچھنی ہے. صحابہ روک رہے, وہ رک ہی نہیں رہے. جب حضور علیہ السلام نے ان کی بے تابی کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں روکو, اے وابصہ آ جاؤ, نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ آ گئے. اب ان کا مقدر کیا, جب یہ جملے پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایک حسرت سی ہوتی ہے, ایک رشک ہوتا ہے. حضرت وابصہ آئے اور حضور علیہ السلام کے زانو مبارک سے آپ کے زانو مبارک مل گئے. کیا مقدر تھا ان صحابی رسول کا کہ حضور علیہ السلام سے اتنی قربت کہ ان کے زانوں سے حضور علیہ السلام کے زانوں مل گئے. اب حضرت وابصہ پوچھنے آئے ہیں کچھ, اور حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے وابصہ جو تم پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتا دوں؟ کہا حضور اگر آپ ہی بتا دیں تو کیا ہی بات. مسند احمد کی روایت. کہا وابصہ تم پوچھنے آئے ہو کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. کہا حضور یہی پوچھنے آیا ہوں. کہا پھر سنو, اب میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے اور یاد رکھ کر کے اٹھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو محسوس کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے وابصہ نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو خوش کر دے, تیرے دل کو قرار دے. نیکی وہ ہے جو تیری طبیعت میں سکون پیدا کر دے. حضور گناہ کیا ہے؟ کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھے, تیرے دل میں کھٹکے, تجھے بے چین کر دے, وہ گناہ ہے. ایک مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے, نماز قضا ہو گئی, گناہ ہوا ہے, دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی, یار سستی ہو گئی, نماز قضا ہو گئی, یہ گناہ ہوا ہے. اچھا نماز وقت پہ پڑھ لی, نیکی کر لی, درس میں شرکت کر لی, طبیعت حشاش بشاش, چہرہ پرسکون پر رونق, بارونق بانور, یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ حضور نے فرما دیا مومن کا معیار یہ ہے کہ نیکی کرے گا تو دل خوش ہو جائے گا, طبیعت میں سکون آ جائے گا, دل کو قرار آ جائے گا, یہ نیکی کی ہے اس نے. اب اگر مسلمان بندہ مومن اس کیفیت سے بھی اوپر چلا جائے, اس کو نیکی کر کے بھی سکون نہ ملے اور اس کو گناہ کر کے مزہ آئے, یہ کیفیت ہے سمجھنے والی. سمجھ کے اٹھے میں اور آپ. حضور علیہ السلام نے اس کا بھی مسئلہ حل فرما دیا, بتا دیا کہ اگر کسی پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہے. ہمارا یہ حال ہو کہ ہماری نمازیں قضا ہوں لیکن ہمیں پرواہ نہ ہو, ہمارے منہ سے گالی نکل جائے, ہمارے منہ سے غیبت ہو جائے, کسی پہ ہم بہتان لگا دیں, ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے, بلکہ اور مزہ آئے کسی کی غیبت کرنے میں, کسی کی برائی کرنے میں. یہ تو الٹا ہو گیا بھائی. حدیث میں آیا نیکی سکون دیتی ہے, گناہ پریشان کرتا ہے. اس کو گناہ مزہ دے رہا ہے, نیکی کا دل نہیں چاہ رہا, درس میں بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا, نعتیں اچھی نہیں لگتی, نماز کی طرف قدم نہیں بڑھتے, نصیحت کرو تو وہ نصیحت کرنے والا برا لگتا ہے. یہ کیفیت کیوں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مومن سے چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے, چھوٹا سا مائنر کا چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے نا, وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا. اتنا بوجھ اس کے ضمیر پہ اور سینے پہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کسی کا دل دکھایا تو دکھایا کیسے, یار میں نے اپنی زبان سے میلا لفظ ادا کیا تو کیا کیسے. کہا یہ مومن کی کیفیت ہے. اور کہا منافق کی کیفیت؟ کہا منافق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور ایسی کیفیت میں ہوتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دی. میں اور آپ کس کیفیت پہ کھڑے ہیں؟ مومن کی کیفیت پہ ہیں کہ منافق کی کیفیت پہ؟ ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے تو یہ ضمیر وہ ہوتا ہے کہ یار آج نماز قضا ہو گئی, نیند ہی نہیں آ رہی, بے چینی ہو گئی, ایک پہاڑ کے نیچے جیسے آ گئے, ایک بوجھ ہے سینے پہ. اس کیفیت میں نہیں ہے تو پھر کس کیفیت پہ کھڑے ہیں؟ کیا اس کیفیت پہ کھڑے ہیں؟ دل بھی توڑے, گالی بھی بکی, غیبتیں بھی کی, بہتان بھی کیا, نہ جانے کسی پہ الزام تراشی بھی کی ہے, نمازیں بھی قضا کی ہیں اور سکون سے جا کے بستر پہ سو گئے. اس کا مطلب مکھی ناک پہ بیٹھی اور اڑا دی. یہ تو منافق کی کیفیت ہے. میں اور آپ تو منافق کی کیفیت پہ تو نہیں. اگر ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں اور اللہ کے آگے توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں. دیکھیں یہ دین کی خدمت, یہ درس, یہ بیان, یہ شرکت, یہ آنا, یہ نعت پڑھنا, یہ تلاوت کرنا, یہ سب کچھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, سب کچھ توفیق الہی سے. کس سے؟ رب جس کو توفیق دیتا ہے نا اسی سے ہوتا ہے. بندہ چاہے میں فن خواں بن جاؤں اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا, ایک دن میں اتنے بیان کر کے دکھاؤں گا, ایک دن میں اتنے لوگوں کی داڑھی رکھوا کے دکھاؤں گا, بندہ کہے آج میں اتنی محفلوں میں شرکت کروں گا, آپ کتنے ہی ارادے کر لیں آپ کے سارے ارادے ٹوٹ جائیں گے اگر اللہ کی توفیق شامل نہیں ہے.
تو رب سے کیا مانگیں؟ اے رب ہم توفیق مانگتے ہیں، تو اپنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لے۔ اے رب تیرے دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے تیرے دین کی، ہمیں ضرورت ہے خدمت دین کی۔ یہ ہمارے لیے مقدر ہو کہ ہمارا گھر قبول ہو، یہ ہمارے لیے مقدر ہو کہ ہماری نسلوں میں آنے والی اولاد قبول ہو، یہ ہمارے لیے مقدر ہو کہ ہمارے آس پاس کے لوگ قبول ہو جائیں، یہ ہمارے لیے مقدر ہے کہ ہمیں درس کی توفیق شرکت کی مل جائے۔ یقین مانیں یہ توفیق الہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے لوگ عالم فاضل، ہر سال نہ جانے کتنے علماء فارغ ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کر لوں، میرے بیچ میں کتنے علماء فارغ ہوئے، کتنے سارے عالم تھے، سب کے سر پہ دستاریں تھیں عزت کی، ہاتھوں میں سند تھی، لیکن اگر آپ سرچ کر کے معلوم کریں یار سب کہاں گئے، مارکیٹ میں کون ہے، دین کا کام کون کر رہا ہے، تو میاں بات یہ ہے دین کا کام کون کر نہیں رہا، دین کا کام رب کس سے لے رہا ہے۔ رب جس سے دین کا کام لے لے یہ سعادت کی بات ہے، اور جس سے رب دین کا کام لے رہا ہے اس کا مطلب اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کی تنہائی کی دعائیں ہیں، اس نے توفیق مانگی ہے اور رب نے اس کو توفیق دے دی ہے۔ توفیق الہی یہ ہے عالم کے لیے، آپ کے لیے، عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام بھی توفیق مانگے، یار میرا حصہ کسی طرح شامل ہو، میرا وقت شامل ہو، میرا مال شامل ہو، میری صلاحیت شامل ہو، میں کوئی خدمت پیش کر سکوں، آخرت میں کوئی ذریعہ تو بن جائے، رب کو کسی ادا پہ تو میری پیار آ جائے نا، کہ یہ اتنی دور سے چل کے آتا تھا، یہ اتنی پابندی سے شرکت کرتا تھا، یہ صرف اس وجہ سے رسپیکٹ کرتا تھا کہ یہ دین کا عالم ہے۔ تو یقین مانیں اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں۔ کیا چیز؟ اے رب توفیق دے، اے رب سجدوں کی توفیق دے۔ دیکھیں نماز میں سستی ہونے لگے نا، یہ نماز قضا ہونے لگے، آپ کوشش کریں، لیکن کوشش کے ساتھ آپ دعا بھی کریں، اے اللہ تو ناراض ہے، سجدوں کی توفیق بھی چھن گئی، تو مجھے توفیق دے۔ رب پھر توفیق دے گا۔ رونا نہیں آتا، درس میں رونا نہیں آتا، نعت میں رونا نہیں آتا، تلاوت میں رونا نہیں آتا، ہنسی کہہ کے لگوا لو، اچھا یہی مال کا نقصان ہو جائے، تنہائیوں میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا اس بندے کا، تمہیں مال کے دھوکوں نے رلا دیا، دنیا کے غموں نے رلا دیا، لوگوں کی بے وفائی نے رلا دیا، رب کی محبت میں تمہیں رونا نہیں آیا، کیا مطلب؟ توفیق نہیں ہے۔ رب سے مانگو، اے رب اپنی محبت میری آنکھیں نم کر، اے رب اپنی محبت میں میرے دل کو نرم کر۔ رب سے مانگیں، توفیق الہی مانگیں۔ حضور علیہ السلام سے صحابی رسول نے عرض کی حضور گناہ کیا ہے؟ ایک اور سنیں تعریف، حضور گناہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے نا وہی گناہ ہے۔ اور ایک اور علامت بتائی، فرمایا کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے، یہ گناہ ہے، تمہیں گناہ کی تعریف دے رہے ہیں۔ کہا تم یہ کنفیوژن میں رہو کہ گناہ ہے کہ نہیں کیے، خود ہی تمہارا من کا مفتی بتائے گا، یہ جو دل میں رکھ دیا ہے رب نے، جہاں تمہارا دل کھٹک رہا ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، ضمیر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کہا یہ اللہ نے دل میں آٹومیٹک رکھا ہے، تمہیں پتہ لگے گا یہ گناہ ہے۔ جہاں تمہارا من شرمائے کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے، یہ گناہ ہے۔ لیکن یہ جس کو محسوس ہو رہا ہے وہ اپنی اس کیفیت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کا مطلب اس کا مومن بندہ ایمان، اس کا ایمان اس کیفیت پہ کیسے محسوس ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں وہ لوگ ہیں جو اس سے بھی اوپر کی کیفیت پہ نہیں محسوس ہوتا، کالا کریں کہ نیلا کریں کہ پیلا کریں، میری بلا سے کسی کا دل ٹوٹے، میری بلا سے کسی کو گالی بھی دوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کس کیفیت پہ کھڑے ہو بھائی؟ مومن کی کیفیت بتائیے، یا تو مومن بندہ ہے، مومن تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، اب ایمان کے بالکل کھوکھلے ہو گئے تم، ایمان اگر ہے نا تو دل بھی کھٹکے گا، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی۔ اختتام کی طرف لاتا ہوں گفتگو کو، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، واپس دل میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا بول دیا میں نے، یار یہ رب کو برا لگ سکتا ہے، یار یہ بات عجیب ہو گئی، یار یہ مناسب بات نہیں نکلی، پتہ نہیں اللہ کو برا نہ لگ جائے۔ اس کے بعد مقدر کی بات تو یہ کہ جن کے سامنے بولا بندے نے ان کے سامنے رجوع کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ سمجھ میں آیا آپ کو طریقہ؟ یہ بندہ ہونے کی علامت ہے، جھک رہا ہے، یہ عاجزی ہے اس میں۔ اب بندہ اپنی بات پکڑ گیا، ارے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، میرا لکھا میرا بولا تو پتھر پہ لکیر، کیا مطلب؟ اب سنو، بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کے منہ سے کبھی ایسی بات نکلتی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت پیاری ہوتی ہے، اور اللہ اس کی ایک معمولی سی بات کی وجہ سے جنت میں اس کے درجے بڑھا دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے میں نے کہہ کیا دیا ہے، اور اللہ اس کی بات کی وجہ سے جنت میں درجے بڑھا رہا ہے۔ کہا ایک اور کیفیت بھی ہے، کبھی بندہ ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ جہنم کے اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ یہ باتیں ہی تو ہیں ہماری زندگی میں جو ہم 24 گھنٹے میں لوگوں کے سامنے کامنٹ کرتے ہیں، کیا کہا،
کس کے بارے میں کہا اور کس انداز سے کہا؟ سوچا بھی ہے کہ جب رب کی ذات کی بات ہو رہی تھی، اس کی رحمت کی، اس کی آزمائش کی بات ہو رہی تھی، تو تم نے جملے کیا نکالے؟ ناشکری، اس کی آزمائش پہ شکوہ، یہ اللہ کو برا تو نہیں لگ گیا؟ جہنم کے اندھیروں میں تو نہ گر گئے؟ ہاں، بے روزگاری بھی تھی، بے اولادی بھی تھی، ٹینشن بھی تھی، پریشانی بھی تھی، بہت کچھ تھا، لیکن جب کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو بڑا لمبا ہاتھ کر کے کہا میرا اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ممکن ہے اللہ کو اسی پہ پیار آ جائے کہ میری آزمائش کے بعد بھی میرے بندے نے میرا کس انداز سے شکر ادا کیا ہے۔ یہاں سیلری بھی اچھی آ رہی ہے، انکم بھی چل رہی ہے، گھر بھی بن گیا، سب کچھ ہے، پوچھو کیا حال ہے؟ ہاں یار بس چل رہا ہے، شکر۔ ارے اتنا پھیکا لہجہ، یہ انداز، جس رب نے اتنا مالا مال تمہیں کیا، جی بھر کے اور پرجوش لہجے میں تمہیں چاہیے تھا، تم کہتے میرے اللہ کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، شکر ہے، اور تم نگاہیں چرا کے، منہ جھکا کے، نگاہیں جھکا کے کیا کر رہے ہو؟ یہ ہاں یار بس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، شکر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اپنی زبان سے نکلے والے جملے دیکھو کیا کہہ رہے ہو، اور کوشش کرو ایسے جملے نکالو کہ وہ تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد، یہ ہے ہمارے درس کا مقصد کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے انداز کو، اپنے الفاظ کو بدل لیں۔ تو یہ اس درس کا حاصل ہے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں چند ایک جو میں نے آپ تمام کے سامنے پیش کرنی تھیں۔ تو نیکی اور بدی، اس کانسیپٹ کو میں اور آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی کمال بات آپ نے ارشاد فرمائی تفسیر ابن کثیر میں۔ آج آپ دیکھیں نا جو لوگ پریشان ہیں وہ وظیفہ مانگتے ہیں۔ وظیفہ کس چیز کا چاہیے؟ یار چہرے پہ نور آ جائے، وظیفہ چاہیے۔ اچھا اور کیا وظیفہ چاہیے؟ بدن میں بڑی نقاہت کمزوری رہتی ہے، بدن میں طاقت کا وظیفہ چاہیے۔ اچھا اور کیا چاہیے؟ کہا دل بڑا بے چین ہے، ڈپریشن ہے، ذہن بھی سکون میں نہیں ہے، اس کا بھی وظیفہ دے دیں۔ اور کیا چاہیے؟ یار لوگ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے، عزت ہی نہیں دیتے، ایسا وظیفہ دیں لوگ آ کے پیچھے گھومیں۔ اچھا یہ سارے وظیفے چاہیے۔ اب یہ سارے وظیفے میں آپ کو ایک ہی عمل نہ بتا دوں؟ بولیں سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی میں نہیں بتا رہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اِنَّ لِلْحَسَنَةِ، فرمایا نیکی جو کرے گا، کیا کرے گا؟ نیکی آپ کو بتا دی کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اطاعت کا رستہ، بس یہ نیکی ہے، جس پہ ثواب ملے وہ نیکی ہے۔ کہا نیکی جو کرے گا نا، اور نیکی کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے دین میں، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی کو مسکرا دینا بھی نیکی ہے۔ کوئی غم اور پریشانی میں تھا، آپ نے دو اچھے الفاظ بول کے اس کا حوصلہ دے دیا، اس کا حوصلہ بن گیا، یہ بھی نیکی ہے، اور بہت بڑی نیکی ہے۔ اس پہ ہم پچھلے درس میں بھی بات کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے نیکیاں کی ہیں نا زندگی میں، اور کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، نیکی اس کا معمول ہے۔ فرمایا نورن فی القلب، اس کے دل میں اللہ نور پیدا کر دے گا۔ فرمایا ضیاءن فی الوجہ، اس کے چہرے پہ اللہ نور کو رکھ دے گا۔ وقوتن فی البدن، اس کے بدن میں اللہ طاقت کو رکھ دے گا۔ فرمایا وزیادتن فی الرزق، اللہ اس کے رزق میں برکت کو رکھ دے گا۔ فرمایا ومحبتن فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ 5 فائدے، وہ سارے فائدے کہ جس کے لیے وظیفے مانگے جاتے ہیں۔ ایک سادہ سا عمل ہے، تم نیکیاں کرو، تم بھلائی کے کام کرو، تم اچھے کام کرو، تم زندگی کو سنوارو، بدلو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ کہا تمہیں 5 فائدے ایک ساتھ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، دل میں بھی نور، چہرے پہ بھی نور، بدن میں بھی طاقت، رزق میں بھی برکت، اور آس پاس جہاں بھی جاؤ کہ لوگ عزت سے پلکیں بچھانا شروع کر دیں گے۔ فرمایا اس کے اپوزٹ بھی کچھ ہے، وہ بھی سنتے جاؤ۔ درس کا اختتام کا اپوزٹ بھی کچھ ہے۔ جو بندہ گناہوں میں رہے، گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی فحش کلامی کرے، گالی بکے اور سر عام نعوذ باللہ شراب پی اور بہت کچھ کرے، یہ گناہ نہیں ہے، صرف یہ گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ یہ بھی ہے کہ ہم نمازیں قضا کر دیں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ یہ گناہ ہے کہ ہم نمازیں قضا کرتے ہیں نا، وہی کیفیت چل رہی ہے، روٹین چل رہی ہے، بس ایک قضا ہوئی تو پھر 2 ہوئی، پھر 3 پہ آ گئے، 3 پابندی سے پڑھتا ہوں، عشاء کہاں گئی، فجر کہاں گئی، اس طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ اور پھر بہت کچھ گناہ ہے، کسی کا دل توڑ دینا بھی گناہ ہے، کسی کے وقت پر کام آ سکتے تھے کام نہیں آئے، یہ بھی گناہ ہے، بہت کچھ گناہ ہے۔ کہا جو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں نا، اب ان کا نقصان کیا ہے وہ سنیں۔ فرمایا ان کا نقصان، کہا ان کا نقصان یہ ہے کہ سوادن فی الوجہ، ان کے چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، بے رونق چہرے ہو جائیں گے جو گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ کہا پھر کہا وظلمتن فی القلب، ان کے دل میں اللہ اندھیرے پیدا کر دے گا، بے چینی پیدا کر دے گا، غم، ٹینشن، ڈپریشن پیدا ہو جائے گا، دل بے سکون رہیں گے، یہ گناہوں کی وجہ سے۔ ظلمتن فی القلب
وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، نکاہت، کمزوری، اٹھے چین نہ بیٹھے چین. کیوں؟ جوان ہو بھائی، 3 روٹی کھاتے ہو، 3 وقت کا کھاتے ہو، ہٹے کٹے ہو، کیوں تمہیں ہو رہا ہے ایسا؟ پتہ لگا کہ اندر کے معاملات ڈسٹرب میں، گناہوں میں ملوث ہو. تو وہ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں کمزوری، نکاہت آ جائے گی. فرمایا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، لاکھوں روپے انکم ہے، بہترین ارننگ ہے، پورا پھر بھی نہیں ہو رہا اس بندے کا. جب پوچھو پریشان کیوں؟ کہا وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے. اور آخری فرمایا وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے دل میں اللہ اس کا بغض رکھ دیتا ہے. اپوزٹ نیکی کی تو کیا تھی؟ محبت. کہ آپ جس طرف بھی جائے گا نا، لوگ جی چرائیں گے، لوگ من چرائیں گے، لوگ نگاہیں چرائیں گے، لوگ اس سے ملنا نہیں چاہیں گے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیں گے. لیکن یار ہم دیکھتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہے لوگ تو اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. کہاں وہ لوگ ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ تو چاپلوسی ہوئی نا، وہ تو مقصد کے لیے، وہ تو منفعت کے لیے، وہ خیر خواہ نہیں ہے. ان کے خیر خواہی کے ساتھ جو دل سے ساتھ ہوتے ہیں وہ صرف نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لبیک کہنے والے ہوتے ہیں. ان کا مقصد پھر کیا ہوتا ہے پیچھے؟ کیوں؟ کیونکہ نیک بندہ ہے، نیکی کرتے دیکھا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں اور آپ اپنی زندگی میں اگر یہ 5 فائدے پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نیکیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں. یار کوئی کسی کو نہیں پتا کتنی سانسیں باقی ہیں. نہ یہ جملہ زبان پہ ہماری آئے کہ یار داڑھی شادی کے بعد رکھوں گا، عمرہ کر کے آ جاؤں گا تو پھر رکھوں گا. نہ یہ آئے کہ یار نمازیں پرسوں سے شروع کرتا ہوں، آج کپڑے ناپاک اور آج یہ اور وہ. یہ ساری سوچیں جو ہے نا پیچھے رہ جائیں گی، بہت پیچھے رہ جائیں گی. تو زندگی کو میں اور آپ آج بدلیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عرض کیا قبول فرمائے، جو غلطی سے ہوئی اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.